بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ والا لیکچر ہم کر رہے ہیں پی پی ایس سی کمپلیٹ گائیڈ پہ۔ پی پی ایس سی میں ہم سٹارٹ کریں گے اپلائی کرنے سے لے کر فائنل میرٹ تک کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اس پورے پروسیجر کو گو تھرو کر سکتے ہیں۔ اپلائی آن لائن ایگزیکٹلی بالکل ویسے جیسے ایف پی ایس سی کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک چلان فارم مل جائے گا جو آپ لوگوں نے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اپنی پوسٹ کے لیے اس کو فل کرنا ہے اور اپنی پوسٹ کے اکارڈنگلی آپ نے اس کی پیمنٹ سبمٹ کروا دینی ہے۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، چلان فارم کے اوپر جو نمبر ہوگا، چلان فارم گمانا نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لیں، فوٹو کاپی کروا لیں، اور اس کے جو اوپر والا نمبر ہے وہ آپ نے آن لائن فارم کے اندر انسرٹ کرنا ہے، تب آپ لوگوں کا وہاں پہ پورا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پکچر اپلوڈ کرنی ہوگی، آپ لوگوں نے سارے اپنے وہ کوالیفیکیشنز بتانی ہوں گی، سی این ای سی نمبر دینا ہوگا اور فون نمبر، ایڈریس اور وہ ساری چیزیں دینی ہوگی، تب آپ کا آن لائن فارم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے ریٹن ٹیسٹ کی۔ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کو اگر کمپیئر کیا جائے تو پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ایز کمپیئر ٹو ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ بہت ایزی ہوتا ہے، اور اگر کمپیئر نہ بھی کیا جائے تب بھی یہ بہت ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایف پی سی، اور ویسے بھی اگر نارملی اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت ایزی ہے۔ ایک تو اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر سلیبس گیون نہیں ہوتا، لیکن اس کا سلیبس بہت فیکٹ سا ہوتا ہے کہ اگر ہر اس کا دیکھیں نا، ہر سبجیکٹ کا دیکھیں تو بڑا ایک فیکچوئل سا سلیبس ہوتا ہے کہ یہ پاس پیپرز میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ، اور پھر آپ لوگوں کو اس کے اندر کور کرنا ہوتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا پورشن، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو 9th 10th کے بیسکس بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور ساتھ آپ لوگوں نے جو ڈگری کی ہوئی ہوتی ہے وہ، یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، مطلب جو آپ کی اپنی ڈگری ہے اور جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، یہ اسی کے بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کے کانسیپٹس ہوتے ہیں۔ لیکن ایگزیکٹلی میں اگر کہوں نا کہ بہت کانسیپچول ہوتا ہے یا بہت، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کی سمپل ایون ڈیفینیشنز بھی آتی ہیں اس کے اندر، بالکل سیدھی سیدھی ڈیفینیشن آتی ہے۔ جس طرح میں کمپیوٹر کے حساب سے اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو ایک بڑی عام سی ٹرم ہے شارٹ ٹرم شیڈیولر یا میڈیم ٹرم شیڈیولر، تو وہ سمپلی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس ایگزیکٹلی کس میموری کے لیے کام کرتے ہو، تو وہ بس ایک ہی آنسر ہے، بڑا سمپل سا آنسر ہے، یا ایک سمپل ایک ڈیفینیشن ہوگی اور دس از کالڈ اور آگے وہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ایسے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تیاری اچھی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اور اس کی کوالیفیکیشن، ہاؤ ٹو گیٹ کوالیفائی فار دا انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بس ٹیسٹ کی اچھی پریپریشن کرنی ہے۔ اس کے اندر ایف پی ایس سی والا حساب نہیں ہوتا، پی پی ایس سی اس حساب سے بھی آسان ہے۔ ایف پی ایس سی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر 100 میں سے آپ لوگوں نے 90 نمبر بھی لیے ہیں، اور 90 اور 100 کے ان بٹوین اگر ان لوگوں کو اچھے خاصی ایک نمبر آف اسٹوڈنٹس مل رہے ہیں کہ جو یہاں 90 to 100 ہیں، تو وہ 90 والوں کو بھی ڈسکارڈ کر دیں گے، اور وہ صرف اپنے جو 92 سے 100 تک کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا پتہ ہے اس کے درمیان 50 اسٹوڈنٹس ہو تو وہ ان کو رکھ لیں گے۔ لیکن پی پی ایس سی کا یہ حساب نہیں ہے۔ پی پی ایس سی کے اندر آپ لوگوں کا کیا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا مارکس اچھے ہوں گے تو ایک میرٹ بن رہا ہے آپ لوگوں کا، بھلے اس میں ان کی سیٹس کے ڈبل لوگ کیوں نہ ہوں، وہ آپ لوگوں کو کوالیفائی کر دیتے ہیں فار انٹرویو، ٹھیک ہے۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس یہاں پہ آ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بات ختم ہوگی۔ اس چیز کی بہت کمی ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہمارے انٹرویوز یا کہہ لیں کہ اس طرح 1 to 1 جو ہماری ہوتی ہیں ڈسکشنز وہ کم ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ جا کے انٹرویو میں رہ جاتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ہم اس پہ کمپلیٹ ایک سیریز بنائیں گے، کمپیوٹر کے حساب سے بھی بنائیں گے، اور ایک سمپل ایک جرنل انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے اس کے حساب سے بھی بنائیں گے، اور کون کون سی نارملی غلطیاں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگ ایک دفعہ گائیڈ کر دیں گے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا ڈو اینڈ ڈونٹس، وہ انشاءاللہ میرا دل ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا جائے کہ کون سی چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے اور کون سی چیز آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ ڈریسنگ کوڈ لڑکیوں کے لیے بھی ایز اے مسلم بھی ہم نے دیکھنا ہے، ایز اے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپیرنس بھی اچھی ہو، کیونکہ آپ لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ساری ایک چیز لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی ایک اچھی ڈیسنٹ ڈریسنگ اور ڈیسنٹ اپیرنس کے لیے وہ پوری مکمل ہم لوگ وہ سیریز بنائیں گے۔ تو انٹرویو کے اندر بھی آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ کا تیار کیا ہوا اسٹف یہاں پہ کام آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کے اب کمپیوٹر کے حوالے سے ہم لوگ اس کے اندر کمپلیٹ گائیڈ لائن دیں گے۔ کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں، یہ باقی ہر سبجیکٹ کے لیے، کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ریٹن ٹیسٹ کے اندر اتنی ویٹیج نہیں رکھتے، لیکن وہ والے جو ٹاپکس ہیں پھر وہ انٹرویو کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگین انٹرویو کے اندر آپ لوگوں سے ایک فائل لے لی جاتی ہے، اس فائل کے اندر آپ کی ساری کوالیفیکیشن جتنی بھی آپ لوگوں کی ہے، ڈگریز وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ فائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے
کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں, چھوٹے انٹرویوز ہوتے ہیں, کچھ کے لمبے انٹرویوز ہوتے ہیں. اس کے اندر اسلام کا بھی آ جاتا ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کویشچنس آ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کے اندر ہم لوگوں نے کور کرنی ہے. ریٹن ٹیسٹ کے اندر ایک اور چیز, انگلش کا پورشن آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں اگنور کرنا, کیونکہ وہ اتنا سمپل اور اتنا ایزی ہوتا ہے. ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے نا تو آپ لوگ ایزیلی مطلب فل مارکس لے سکتے ہیں اس کے اندر. تو انشاءاللہ انگلش کا پورشن بھی ہم لوگ پی پی ایس سی کی کمپیوٹر کی جو ہم لوگ نے سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر انشاءاللہ انگلش کا پورشن بھی ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے. اب جو فائنل میرٹ لسٹ ہے, فائنل میرٹ لسٹ ڈپینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ کے مارکس پہ, آپ لوگوں کے انٹرویو کے مارکس پہ, پلس آپ لوگوں کے جو اکیڈیمکس ہیں نا, آپ لوگوں کی جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ, پلس آپ لوگوں کے اگر آپ لوگوں نے ایم فل کیا ہوا ہے تو. اب اس کے مارکس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی کس طرح یہ بھی دیکھ لیں. ٹوٹل جو آپ لوگوں کے ریٹن مارکس کے ٹیسٹ مارکس ہوتے ہیں نا ریٹن ٹیسٹ کے, وہ ہوتے ہیں ٹوٹل 100. لیکن جب وہ فائنل میرٹ لسٹ میں جاتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں 50. مطلب کہ اگر آپ نے 100 میں سے 80 مارکس لیے ہیں تو ان کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیں, تو مطلب یہاں پہ آپ کے 40 مارکس کاؤنٹ ہوں گے. انٹرویو کے ٹوٹل ایز اٹ از آپ لوگوں کے 100 مارکس ہوتے ہیں, اکیڈیمکس کے آپ لوگوں کے 40 مارکس ہوتے ہیں, اور ایم فل کے آپ لوگوں کے 10 مارکس ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ چیز بڑے کلیئر ہیں یہاں پہ. اکیڈیمکس آپ لوگ اب بدل نہیں سکتے, جو کچھ آپ لوگ لے چکے ہیں بس لے چکے ہیں. ایم فل اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو یہ بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے. جن چیزوں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں نا کام, وہ یہ 2 چیزیں, اور یہ چیز تب آئے گی جب آپ لوگ یہ پاس کریں گے. تو اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے کمپلیٹ تیاری کریں. سلیبس ہم لوگوں نے اس کی سیریز میں گیون ہے, سارا سلیبس گیون ہے, آپ لوگ اس سلیبس سے تیاری کریں. وہ سلیبس وہی ہے جو پاس پیپرز میں آتا رہے, ساتھ ہی ساتھ پاس پیپرز کی تیاری کریں. یہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ہو جائے. ان دونوں میں اگر آپ لوگ میکسیمم مارکس گین کر لیتے ہیں نا تو بھی یہ چیزیں آپ لوگوں کی کور ہو جائیں گی. اور اگر یہ آلریڈی اچھی ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ لوگوں کی کمپلیٹ گائڈ. اس کے علاوہ فردر کوئی کویشچن ہے, کنفیوژن ہے, تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو اس پہ بھی آپ کو آنسر کر دیں گے اور گائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.